بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے حصے میں ہم نے خانہ نبوت کے متعلق پڑھا ہے، ابھی اسی کا ذکر جاری ہے۔ عرب کا دستور تھا کہ وہ رشتہ مساہرت کا بڑا احترام کرتے تھے۔ ان کے نزدیک دامادی کا رشتہ مختلف قبائل کے درمیان قربت کا ایک اہم باب تھا اور داماد سے جنگ لڑنا بڑے شرم کی بات تھی۔ اس دستور کو سامنے رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند شادیاں اس مقصد سے کی کہ مختلف افراد اور قبائل کی اسلام دشمنی کا زور توڑ دیں اور ان کے بغض و نفرت کی چنگاری بجھا دیں۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ بنو مخزوم سے تعلق رکھتی تھیں، جو ابو جہل اور خالد بن ولید کا قبیلہ تھا۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی تو خالد بن ولید میں وہ سختی نہ رہی جس کا مظاہرہ وہ عہد میں کر چکے تھے، بلکہ تھوڑے عرصے بعد انہوں نے اپنی مرضی، خوشی اور خواہش سے اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح جب آپ نے ابو سفیان کی صاحبزادی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لی تو پھر ابو سفیان آپ کے مد مقابل نہ آیا، اور جب حضرت جویریہ اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زوجیت میں آ گئیں تو قبیلہ بنی المستلق اور قبیلہ بنو نذیر نے معاذرائی چھوڑ دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں ان دونوں بیویوں کے آنے کے بعد تاریخ میں ان کے قبیلوں کی کسی شورش اور جنگی تگ و دو کا سراغ نہیں ملتا، بلکہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنی قوم کے لیے ساری عورتوں سے زیادہ ببرکت ثابت ہوئی، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے ان کے 100 گھرانوں کو جو قید میں تھے آزاد کر دیا اور کہا کہ یہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی ہیں۔ ان کے دلوں پر اس احسان کا جو زبردست اثر ہوا وہ ظاہر ہے۔ ان سب سے بڑی اور عظیم بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ان گھڑ قوم کو تربیت دینے، اس کا تزکیہ نفس کرنے اور تہذیب و تمدن سکھانے پر مامور تھے، جو تہذیب و ثقافت سے، تمدن کے لوازمات کی پابندی سے اور معاشرے کی تشکیل و تعمیر میں حصہ لینے کی ذمہ داریوں سے بالکل ناآشنا تھی۔ اسلامی معاشرے کی تشکیل جن اصولوں کی بنیاد پر کرنی تھی ان میں مردوں اور عورتوں کے اختلاط کی گنجائش نہ تھی، لہذا عدم اختلاط کے اس اصول کی پابندی کرتے ہوئے عورتوں کو براہ راست تربیت نہیں کی جا سکتی تھی، حالانکہ ان کی تعلیم و تربیت کی ضرورت مردوں سے کچھ کم اہم اور ضروری نہ تھی بلکہ کچھ زیادہ ہی ضروری تھی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف ایک ہی راستہ رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف عمر اور لیاقت کی اتنی عورتوں کو منتخب فرما لیں جو اس مقصد کے لیے کافی ہوں، پھر آپ انہیں تعلیم و تربیت دے دیں، ان کا تزکیہ نفس فرما دیں، انہیں احکامات شریعت سکھا دیں اور اسلامی تہذیب و ثقافت سے اس طرح آراستہ کر دیں کہ وہ دیہاتی اور شہری، بوڑھی اور جوان ہر طرح کی عورتوں کو تربیت کر سکیں اور انہیں مسائل شریعت سکھا سکیں اور اس طرح عورتوں میں تبلیغ کی مہم کے لیے کافی ہو سکیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی حالات کو امت تک پہنچانے کا سہرا زیادہ تر ان امہات المومنین ہی کے سر ہے۔ ان میں بھی بالخصوص وہ امہات المومنین جنہوں نے طویل عمر پائی، مثال کے طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال و اقوال خوب روایت کیے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نکاح ایک ایسی جاہلی رسم توڑنے کے لیے بھی عمل میں آیا تھا جو عرب معاشرے میں پشت پشت چلی آ رہی تھی اور بڑی پختہ ہو چکی تھی۔ یہ رسم تھی کسی کو متمنا بنانے کی۔ متمنا کو جعلی دور میں وہی حقوق اور حرمتیں حاصل تھیں جو حقیقی بیٹے کو ہوا کرتی تھیں۔ پھر یہ دستور اور رسول عرب معاشرے میں اس قدر جڑ پکڑ چکا تھا کہ اس کا مٹانا آسان نہ تھا، لیکن یہ اصول ان بنیادوں اور رسولوں سے نہایت سختی کے ساتھ ٹکراتا تھا جنہیں اسلام نے نکاح، طلاق، میراث اور دوسرے معاملات میں مقرر فرمایا تھا۔ ان کے علاوہ جاہلیت کا یہ اصول اپنے دامن میں بہت سی ایسی مفاسد اور فواہش بھی لیے ہوئے تھا جن سے معاشرے کو پاک کرنا اسلام کی اولین مقاصد میں سے تھا، لہذا اس جاہلی اصول کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت زینب بنت جحش سے فرما دی۔ حضرت زینب پہلے حضرت زید کے عقد میں تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متمنا منہ بولے بیٹے تھے، مگر دونوں میں نباہ مشکل ہو گیا اور حضرت زید نے طلاق دینے کا ارادہ کر لیا۔ یہ وہ وقت تھا جب تمام کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف محاذ آرا تھے اور جنگ خندق کے لیے جمع ہونے کی تیاری کر رہے تھے۔ ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے متمنا بنانے کی رسم کے خاتمے کے اشارات مل چکے تھے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بجا طور پر یہ بھی اندیشہ پیدا ہوا کہ اگر انہی حالات میں حضرت زید نے طلاق دے دی اور پھر آپ کو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کرنی پڑی تو منافقین، مشرکین اور یہود بات کا پتنگڑ بنا کر آپ کے خلاف سخت پروپیگنڈا کریں گے اور سادہ لوگ مسلمانوں کو طرح طرح کے وسوسوں میں مبتلا کر کے ان پر بہت برے اثرات ڈالیں گے۔ ان سے آپ کی کوشش تھی کہ حضرت زید طلاق نہ دیں تاکہ اس کے سرے سے نوبت ہی نہ آئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ بات پسند نہ آئی اور اس نے آپ کو عتاب فرمایا
اور جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے کہ جس پر اللہ نے انعام کیا ہے اور آپ نے انعام کیا ہے، یعنی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ تم اپنی اوپر اپنی بیوی کو روک رکھو اور اللہ سے ڈرو، اور آپ اپنے نفس میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ مستحق تھا کہ آپ اس سے ڈرتے۔ بالآخر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے ہی دی۔ پھر ان کی عدت گزر گئی تو ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا فیصلہ نازل ہوا۔ اللہ نے آپ پر یہ نکاح لازم کر دیا تھا اور کوئی اختیار اور گنجائش نہیں چھوڑی تھی۔ اس سلسلے میں نازل ہونے والی آیت کریمہ یہ ہے، جب زید نے اس سے اپنی ضرورت پوری کر لی تو ہم نے اس کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی تاکہ مومنین پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی حرج نہ رہ جائے، جبکہ وہ منہ بولے بیٹے ان سے اپنی حاجت پوری کر لیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ منہ بولے بیٹوں سے متعلق جعلی اصول عملاً بھی توڑ دیا جائے، جس طرح اس سے پہلے ارشاد کے ذریعے قولن توڑا جا چکا تھا، انہیں ان کے باپ کی نسبت سے پکارو، یہی اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ اس موقع پر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جب معاشرے میں کوئی رواج اچھی طرح جڑ پکڑ لیتا ہے تو محض بات کے ذریعے اسے مٹانا یا اس میں تبدیلی لانا پیشتر اوقات ممکن نہیں ہوا کرتا، بلکہ جو شخص اس کے خاتمے یا تبدیلی کا داعی ہو اس کا عملی نمونہ موجود رہنا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کی طرف سے جس حرکت کا ظہور ہوا، اس سے حقیقت کی بخوبی وضاحت ہوتی ہے۔ اس موقع پر کہاں تو مسلمانوں کو فداواری کا یہ عالم تھا کہ جب عروہ بن مسعود ثقفی نے انہیں دیکھا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک اور کنکار بھی ان میں سے کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ میں گر پڑتا ہے، اور جب آپ وضو فرماتے ہیں تو صحابہ کرام آپ کے وضو سے گرنے والا پانی لینے کے لیے اس طرح ٹوٹ پڑ رہے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپس میں الجھ پڑیں گے۔ جی ہاں، یہ وہی صحابہ کرام تھے جو درخت کے نیچے موت یا عدم فرار پر بیعت کرنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جا رہے تھے، اور یہ وہی صحابہ کرام تھے جن میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جانان نثاران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن انہیں صحابہ کرام کو جب آپ پر مر مٹنا اپنی انتہائی سعادت و کامیابی سمجھتے تھے۔ جب آپ نے صلح کا معاہدہ طے کر لینے کے بعد حکم دیا کہ اٹھ کر اپنی ہدی قربانی کے جانور ذبح کر دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بجا آوری کے لیے کوئی ٹس سے مس نہ ہوا، یہاں تک کہ آپ کل کو اضطراب سے دوچار ہو گئے۔ لیکن جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ اٹھ کر چپ چاپ اپنا جانور ذبح کر دیں اور آپ نے ایسا ہی کیا تو ہر شخص آپ کے طرز عمل کی پیروی کے لیے دوڑ پڑا اور تمام صحابہ نے لپک کر اپنے جانور ذبح کر دیے۔ اس واقعے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ کسی پختہ رواج کو مٹانے کے لیے قول و عمل کے اثرات میں کتنا زیادہ فرق ہے۔ اس لیے متبنہ کا جاہلی اصول عملی طور پر توڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی متلقہ سے کرایا گیا۔ اس نکاح کا عمل میں آنا تھا کہ منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہایت وسیع پیمانے پر جھوٹے پروپیگنڈے شروع کر دیے اور طرح طرح کے وسوسے اور افواہیں پھیلائیں، جن کے کچھ نہ کچھ اثرات سادہ لو مسلمانوں پر بھی پڑے۔ اس پروپیگنڈے کی تقویت پہنچانے کے لیے ایک شرعی پہلو بھی منافقین میں ہاتھ میں آ گیا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی 5ویں بیوی تھی، جبکہ مسلمان بیک وقت 4 بیویوں سے زیادہ کی حلت جانتے ہی نہ تھے۔ ان سب کے علاوہ پروپیگنڈے کی اصل جان یہ تھی کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے سمجھے جاتے تھے اور بیٹے کی بیوی سے شادی کرنا نہایت گندی فحش کاری تھی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب نے ان دونوں موضوع سے متعلق کافی شافی آیات نازل کی اور صحابہ کو معلوم ہو گیا کہ اسلام میں منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نہایت بلند پایا اور مخصوص مقاصد کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت کے ساتھ شادی کی تعداد کے سلسلے میں اتنی وسعت دی ہے جو کسی اور کو نہیں دی گئی ہے۔ امہات المومنین کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش نہایت شریفانہ باعزت بلند پایا اور عمدہ انداز کی تھی۔ ازواج مطہرات بھی شرف کنات صبر تواضع خدمت ازدواجی حقوق کی نگہداشت کا مرکہ تھی۔ حالانکہ آپ بڑی روکی پیکی اور سادہ زندگی گزار رہے تھے جس سے برداشت کر لینا دوسروں کے بس کی بات نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ مجھے علم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میدے کی نرم روٹی کھائی ہو، یہاں تک کہ اللہ سے جا ملے، اور نہ آپ نے اپنی آنکھ سے کبھی بھنی ہوئی بکری دیکھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ 2 ماہ گزر جاتے، تیسرے مہینے کا چاند نظر آ جاتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ نہ جلتی۔ حضرت عروہ نے دریافت کیا کہ تب آپ لوگ کیا کرتی تھی؟ فرمایا کہ بس 2 کالی چیزیں یعنی کھجور اور پانی۔ اس مضمون کے حدیث بکثرت ہیں۔ اس
تنگی اور ترشی کے باوجود ازواج مطہرات سے کوئی لائق عتاب حرکت صادر نہ ہوئی۔ صرف ایک دفعہ ایسا ہوا، اور وہ بھی اس لیے کہ ایک تو انسانی فطرت کا تقاضا ہے کچھ ایسا، دوسرے اسی بنیاد پر کچھ احکامات مشروع کرنے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر تخیر نازل فرمائی تھی، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور زینت چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں ساز و سامان دے کر بھلائی کے ساتھ رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کی چاہتی ہو تو بے شک اللہ نے تم میں سے نیکوکاروں کے لیے زبردست اجر تیار کر رکھا ہے۔